اسلامی احکامات کو اگر دیکھا جائے تو بعض گناہ ایسے ہیں جو گناہوں کا مرکز ہوتے ہیں، یا اس کو سادے الفاظ میں سمجھ لیں، اس طرح مقناطیس ہوتا ہے نا، اپنی طرف بہت ساری چیزوں کو کھینچتا ہے۔ بعض برائیاں اتنی گندی ہوتی ہیں، اتنی بےہودہ ہوتی ہیں، اتنی دور رس ہوتی ہیں کہ ایک برائی بندہ معمولی سی سمجھ کے کر لیتا ہے، تو پھر وہ برائیوں کی جڑ ہوتی ہے، اصل میں وہ کھینچ ہی لاتی ہے بہت ساری برائیوں کو۔ یہ انسان کے لیے بہت تباہ کن ہوتی ہے۔ اس کے الٹ اسلام میں بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان ایک نیکی معمولی سی اپنا لے، وہ ایسی نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہوتی ہے جو انسان کے لیے بہت ساری نیکیوں کو بھی کھینچ لاتی ہے اور بہت ساری سعادتیں، بہت ساری رحمتیں، بہت ساری برکتیں، جسے ہم کہتے ہیں ان گنت لا تعداد بے شمار، اللہ مالک الملک اس ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی آج ہم انشاءاللہ اس کو یاد بھی کریں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو زندگی میں یہ بھول گیا کہ میں نے اپنے نبی پر درود و سلام بھی بھیجنا تھا، کبھی فارغ بیٹھے، ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو نام سننے کے بعد ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ ایسے کبھی فارغ بیٹھا ہوا ہے، فارغ بیٹھے بیٹھے دل کرتا ہے نا چلیں جلیبیاں کھاتے ہیں، وہ پیزا کھاتے ہیں، وہ بوتل پیتے ہیں، وہ پھل کھاتے ہیں، اس طرح انسان کا دل کرتا ہے، بالکل اسی طرح کبھی بیٹھے بیٹھے بندہ کہے چلو کوئی درود ہی پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ بھول گیا کہ میں نے اپنے نبی پر درود بھیجنا تھا، صلوات بھیجنی تھی، خاطئ طریق الجنہ، جنت کی طرف جو راستہ جا رہا ہے نا وہ چوک گیا، اس کو بھول گیا، اس کو وہ راستہ رہ گیا اس کا۔ تو جو مسلمان اس کو اپنا لے گا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، وہ گاہے بگاہے درود پڑھتا ہے، کبھی وہ پڑھتا ہے اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، کبھی وہ پڑھتا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، کبھی وہ پڑھتا ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ کتنا ٹائم لگا ہے پڑھتے ہو؟ یا کبھی وہ درود ابراہیمی جو بڑا درود ہے نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، کبھی وہ پڑھ لیتا ہے۔ ویسے میں نے جہاں تک مطالعہ کیا احادیث کا، میں یہ سمجھتا ہوں بندے کو ٹائم نکال کے پڑھنا درود ابراہیمی ہی چاہیے۔ مزہ تو ہے نا، بندہ کو درود پڑھ رہا ہے، صلوات پڑھ رہا ہے، ایسے ہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب ہو گیا کام، لطف بھی نہیں آتا، ابھی مزہ آنا شروع ہوتا ہے بندہ درود چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو عبادات کو مزہ بھی لینا چاہیے نا، عبادت کرتے ہوئے کچھ بندے کو مٹھاس بھی آنی چاہیے منہ میں، ابھی مٹھاس آنی شروع ہوئی ہے، بندہ کہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے بندہ کبھی بیٹھے، 1 منٹ بیٹھ جائے، 2 منٹ بیٹھے اور پھر وہ پڑھے۔ یقین جانیے یہ اتنی سعادتوں کا مرکز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجنا، اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر صلو علیہ وسلم تسلیما حکم بھی دیا ہے، نہیں تو حکم ایسے تو نہیں نہ دیا بس بندہ پڑھے۔ بہت سارے لوگ وہ جب پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں درود پڑھو، درود پریشانی دور ہو جائے گی، کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو کہتے ہیں درود پڑھو، درود چوری ہوئی چیز مل جائے گی، اس لیے درود نازل ہوا تھا، ہم نے کس کام کے لیے رکھ دیا ہے؟ کوئی بندہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں دم کرنے کے لیے پہلے اول آخر درود پڑھو، اس کے بعد فلانی دعا پڑھو، کیا کام شروع کر دیا ہے آپ نے؟ اللہ کے لیے اس کو زندگی کا ویسے ہی حصہ بنائے، جس طرح ہم کوئی چیز لذت لینے کے لیے کبھی کبھی کھاتے پیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے کبھی کبھی لذت لینے کے لیے درود پڑھا کریں۔ اللہ مالک الملک کا وہ فرمان تو آپ سب کو یاد ہی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ میرے اوپر صلوات بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ یہ ترجمہ اس کا درست نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم اس کا یہی ترجمہ ساری زندگی سمجھتے رہے کہ 10 رحمتیں اس کی نازل ہوں گی۔ پہلے تصور تو کیجئے نا، اللہ مالک الملک کی ایک رحمت کتنی ہے، پہلے اس کا تصور تو کیجئے نا، باقی بعد میں جائیں گے آگے۔ وہ اللہ مالک الملک جو کائنات کا رب ہے، خالق کائنات ہے، اس کی ایک رحمت کتنی ہوگی؟ دنیا کے اندر جتنی رحمتیں ہو رہی ہیں، جتنی رحمتیں ہو رہی ہیں،
اللہ مالک الملک نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک رحمت ہے چھوٹی سی جو پوری دنیا کے اندر ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر جو رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی جانور اس کا پاؤں اٹھتا ہے تو پاؤں کے نیچے بعض اوقات اس کا اپنا ہی بچہ آنے لگتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو سائڈ پہ کر لیتا ہے، یہ اس رحمت، ایک رحمت کا حصہ ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو کوئی ماں اپنے بچے کے اوپر ظلم تو نہیں نہ کرتی کہ اپنے بچے کو تکلیف ہونے دی، یہ ایک چھوٹی سی رحمت ہے جو دنیا کے اندر۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے گا، جو رحمتیں اللہ مالک الملک کے پاس موجود ہیں، اس دنیا کی ایک رحمت سے 99 گنا زیادہ، ان رحمتوں میں سے 10 خاص قسم کی رحمتیں اس سعادت مند بندے کے اوپر نازل ہوں گی۔ اس تصور کے ساتھ کبھی ضرور پڑھ کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پتہ نہیں کتنے دروازے کھولے گا۔ قرآن نہیں کہتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے دین میں، ہمارے راستے میں تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس تصور کے ساتھ درود ابراہیمی کو کبھی کبھی پڑھا کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں گاہے بگاہے بندے کو پورے دن کے اندر، چلو زیادہ نہیں، دو مرتبہ چلے پڑھ لے، ایک مرتبہ صبح پڑھ لے، ایک مرتبہ شام پڑھ لے، لیکن ہمیں تو بہت زیادہ رحمتوں کی ضرورت ہے نا، بہت زیادہ سعادتوں کی ضرورت ہے۔ جتنی سعادتیں لینا چاہتے ہیں، جتنی کامیابیاں لینا چاہتے ہیں، جتنی برکتیں لینا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے اتنا اس کو پڑھیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ کبھی کبھی بیٹھ کر، الگ تھلگ بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر، مٹھاس لے کر درود ابراہیمی یا عام درود جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو الفاظ بندے کو اچھے لگتے ہیں وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو یاد کیے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں وہ بھی یاد کیجیے، اور کبھی وہ پڑھ لیا، کبھی وہ پڑھ لیا۔ اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مٹھاس کے اندر بھی فرق آئے گا اور برکتوں کے اندر بھی فرق آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری خاص قسم کی عنایات ہمارے اوپر انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ کے لیے اس کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے، بہت عظیم نیکی ہے، بہت عظیم عمل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتوں کے، رحمتوں کے، سعادتوں کے دروازے ہمارے لیے کھولیں گے۔ اگر ہم ان برکت والی گھڑیوں کے اندر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ یقین ہے مجھے کہ وہ جو 10 رحمتیں ہیں ان کو 10 تک نہیں رہنے دیں گے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے ہزار گنا اس کو بڑھا کر ہمارے اوپر انشاءاللہ نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری کوتاہیاں ہیں دین پر عمل کرنے کی، اللہ مالک الملک ہمیں اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنا تو نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی ہے اس کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔